ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا کوئی ذاتی مطالعہ کر کے دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ذاتی مطالعہ کر کے داعی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی خود سے مطالعہ کر کے کتابوں کو پڑھ کر کے تقریر وغیرہ کا کام سنبھال سکتا ہے؟ اس بارے میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ مطالعہ بہت اچھی چیز ہے، کتابوں کا مطالعہ بہت اچھی چیز ہے، مگر آدمی نے اگر تفسیر اور اصول تفسیر کو علماء سے نہیں پڑھائے، اگر حدیث اور اصول حدیث کو علماء سے نہیں پڑھائے، اگر فقہ اور اصول فقہ کو علماء سے نہیں پڑھائے، اس کا مطالعہ اسے گمراہی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اس اپنے مطالعے کے دوران وہ ٹھوکریں کھائے گا، اور جو آدمی خود ٹھوکریں کھائے گا جب وہ امت کی قیادت اور رہنمائی کرے گا تو سوچو وہ لوگوں کو کہاں لے کے جائے گا۔ آج افسوس ہے، اسٹیج لگتا ہے، بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں علم اور صلاحیت کے اعتبار سے بہت ہی کمزور بلکہ زیرو آدمی، جس کو قرآن پڑھنے کا ڈھنگ اور شعور نہیں ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا بنیادی علم نہیں ہے، وہ آدمی اسٹیج پہ علماء کی موجودگی میں فتویٰ دیتا ہے۔ اور جب اس قسم کے لوگ فتویٰ دیتے ہیں تو کبھی کبھی بڑی مضحکہ خیز حالت بن جاتی ہے، بڑے عجیب و غریب قسم کے فتوے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، فتویٰ دینا علماء میں سے بھی ایکسپرٹ علماء کا کام ہے۔ فتویٰ دینا سب کی چیز، سب کے بس کی چیز نہیں ہے، فتویٰ دینا بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ امت کے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ایکسپرٹ لوگوں کا، ایک ماہر لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، جو دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے، مسئلے کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو فتویٰ دے۔ آج ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور کا۔ آج انٹرنیٹ پر ہم کسی سوال کو یوٹیوب پر لکھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہے کہ نہیں، یہ سوال کے جواب کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں پوچھو، قرآن نے ہمیں یہ سکھایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ ہر آدمی اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس سے فتویٰ پوچھا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں موجود ہیں تو سلف کہا کرتے تھے، اس دور کے علماء کہا کرتے تھے لا یفتیٰ فی المدینہ لا یفتیٰ الا ومالک فی المدینہ، امام مالک مدینہ میں موجود ہیں تو کوئی اور فتویٰ نہ دے، فتویٰ کے اہل یہ ہیں، یہ فتویٰ دیں گے۔ اور خود امام مالک کا حال کیا تھا؟ لوگ ان کے پاس فتویٰ پوچھنے آتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 39 مسائل میں لا ادری کہتے تھے، 39 مرتبہ کہتے تھے لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، اور 40ویں مسئلے میں جواب دیتے تھے۔ یہ امام مالک کی احتیاط تھی، یہ امام مالک کا تقویٰ تھا۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ آدمی اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ سوال آیا ہے تو مجھے جواب دینا ہی دینا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بغیر علم کے، شریعت کے اندر بغیر علم کے بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، دین کے معاملے میں تو خاص طور سے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کو اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اللہ کہتا ہے تم اپنی زبان سے جھوٹ موٹ کسی چیز کو حلال یا حرام نہ قرار دو۔ سلف نے بڑی اس معاملے میں بڑی احتیاط کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ برأیی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں قرآن کے بارے میں، اگر میں شریعت کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کروں گا۔ تو بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، فتویٰ دینے کے جو لوگ اہل ہیں انہی سے فتویٰ پوچھا جائے، انٹرنیٹ کو مفتی نہ بنایا جائے، یوٹیوب کو مفتی نہ بنایا جائے۔